آج کے دور کا سب سے مہنگا چیز پیسہ نہیں، اٹینشن ہے، اور جس کے پاس آپ کی اٹینشن ہے وہ آپ کی سوچ کا مالک ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ آپ آزاد ہو، لیکن سچ یہ ہے کہ آج کا نوجوان زنجیروں کے بغیر قید ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہے اور دماغ کسی اور کے ہاتھ میں۔ سوشل میڈیا صرف انٹرٹینمنٹ نہیں، یہ اٹینشن فیکٹری ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہو، کس چیز سے غصہ آتا ہے، آپ کس سائٹ کر رہے ہو، سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ پھر آپ کو وہی دکھایا جاتا ہے جو آپ کو کنٹرول کر سکے۔ سچ بورنگ ہوتا ہے، غصہ، ڈر اور ڈرامہ زیادہ انگیجنگ ہوتا ہے، اس لیے اگلی کنٹینٹ زیادہ وائرل ہوتا ہے اور میننگ فل بات دب جاتی ہے۔ یہ ایکسیڈنٹ نہیں، ڈیزائن ہے۔ 2016 میں دنیا نے دیکھا کہ فیس بک صرف سوشل ایپ نہیں تھا، وہ ایک ڈیٹا مشین بن چکا تھا۔ 50 ملین لوگوں کا ڈیٹا بنا ان کے اجازت کے کلیکٹ کیا گیا۔ پھر اس ڈیٹا سے لوگوں کے سوچ اور ڈر سمجھ گئے، اور الیکشن جیتنے کے لیے ہر شخص کو الگ ریالٹی دکھائی گئی۔ یہ صرف ایڈز نہیں تھے، یہ دماغ کا ایکسپیریمنٹ تھا۔ اسی طرح 2016 میں رشیا نے 126 ملین لوگوں تک اپنا کنٹینٹ پہنچایا۔ نہ بلٹ چلی، نہ بارڈر کراس ہوئے، صرف پوسٹ تھے، لیکن نتیجہ پولیٹیکل چوائس تھا۔ میانمار میں فیس بک صرف سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کے لیے انٹرنیٹ تھا۔ فیک نیوز اور ہیٹ کنٹینٹ اتنا پھیلا کہ آن لائن نفرت آف لائن تشدد بن گئی۔ جب اٹینشن کنٹرول ہو جائے تو سوچ کمزور ہو جاتی ہے۔ سوشل میڈیا نے یوتھ کی اٹینشن چھین لی، لیکن سوال یہ ہے کہ جب یوتھ کنفیوز ہوتا ہے تو اسے ڈائریکشن کون دیتا ہے؟ ایجوکیشن کا کام تھا سوچنا سکھانا، لیکن ہماری ایجوکیشن سسٹم نے صرف فالو کرنا سکھایا۔ مارکس کو انٹیلیجنس بنا دیا اور ڈگری کو زندگی کا گارنٹی۔ اگر کوئی بچہ میتھس میں بریلینٹ ہو اور انگلش میں کمزور، تو سسٹم اسے جینیس نہیں فیلئر کہتا ہے۔ اسی طرح وہ سکلز نہیں کانفیڈنس بھی کھو دیتا ہے۔ بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے تو سوال پوچھتا ہے، اسکول جا کر اسے بتایا جاتا ہے بس یاد کرو، زیادہ سوچو مت، اور دھیرے دھیرے سوچنا مر جاتا ہے۔ انڈسٹری آگے نکل چکی ہوتی ہے، لیکن سلیبس 20 سال پرانا ہوتا ہے۔ نتیجہ ڈگری ہوتی ہے، ڈائریکشن نہیں۔ جب ایجوکیشن ڈائریکشن نہ دے اور سوشل میڈیا اٹینشن چھین لے، تو یوتھ نہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا۔ پھر ایسی یوتھ کو کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے یا آسان؟ آج کے دور میں کنٹرول کا مطلب زنجیر یا جیل نہیں ہوتا، کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے سوچ کا رخ بدل دینا۔ جب انسان تھکا ہوا ہو، جب کنفیوز ہو، جب فیوچر سے ڈرتا ہو، اس وقت اسے فورس نہیں چاہیے، اس وقت صرف ڈائریکشن چاہیے ہوتی ہے۔ آج یوتھ کے پاس انفارمیشن بہت ہے، لیکن انڈرسٹینڈنگ بہت کم۔ اٹینشن سوشل میڈیا لے چکی ہے، تعلیمی نظام ڈائریکشن دینے میں فیل ہو چکا ہے، اور جب سوچ کمزور ہو جائے تو فیصلے خود بخود آسان ہو جاتے ہیں۔ پاورفل لوگ سیدھے حکم نہیں دیتے، وہ انوائرمنٹ ڈیزائن کرتا ہے، کیا دکھانا ہے، کیا ریپیٹ کرنا ہے، کیا ایموشنل بنانا ہے۔ جب چیز ریپیٹ ہوتی ہے وہ نارمل لگنے لگتی ہے، اور جب ایموشن ایکٹیویٹ ہو جائے لاجک خاموش ہو جاتی ہے۔ اس لیے فیکٹس کم دکھتے ہیں، کہانیاں زیادہ، اس لیے سوال کم ہوتے ہیں، ریئیکشن زیادہ۔ جو سوچتا ہے اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جو صرف ریئیکٹ کرتے ہیں اسے چلانا آسان ہوتا ہے۔ جب اٹینشن کمزور ہو اور ایجوکیشن فیل ہو تو یوتھ خود بخود بن جاتی ہے۔ زنجیر نظر نہیں آتے، لیکن کنٹرول ہو چکا ہوتا ہے۔ سوال یہ نہیں کون کنٹرول کر رہا ہے، سوال یہ ہے کیا ہم سوچ رہے ہیں یا صرف ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اگر مسئلہ صرف فون ہوتا تو فون بند کرنا کافی ہوتا۔ اگر مسئلہ صرف فیک نیوز ہوتا تو فیک چیک ہی سلوشن ہوتا، لیکن اصل مسئلہ ان دونوں سے زیادہ گہرا ہے۔ سوشل میڈیا نے ہماری اٹینشن چھین لی، میڈیا لٹریسی نے ہمیں سوچنا سکھایا، لیکن سوال یہ ہے سوچ کو گرو کہاں کیا جائے؟ اصل تعلیم صرف کلاس روم میں نہیں ہوتی، صرف سننا، لکھنا یا رٹا لگانا زندگی کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ جب انسان چیزیں خود ایکسپیرینس کرتا ہے تب لرننگ صرف یاد نہیں رہتی، وہ انسان کا حصہ بن جاتی ہے۔ فیلڈ ٹرپس، چیلنجز، فزیکل سٹرگلز اور ریئل لائف پرابلمز،
یہ چیزیں صرف نالج نہیں دیتی، کانفیڈنس، ڈسپلن اور ڈائریکشن دیتی ہے۔ جو یوتھ صرف اسکرین پر جاتے ہیں وہ ایزیلی مینیپولیٹ ہوتا ہے، اور جو یوتھ صرف کلاس روم تک لمیٹڈ ہے وہ ریئل ورلڈ کے لیے ویک ہوتا ہے۔ لیکن جو یوتھ اٹینشن کنٹرول کرتا ہے، میڈیا کو سمجھتا ہے اور دنیا کو ایکسپیرینس کرتا ہے، اسے کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اصل ریولوشن تب آتی ہے جب یوتھ سوچنا، سمجھنا اور جینا سیکھ لے۔ فون کو ٹول بناؤ، میڈیا کو سمجھو اور تعلیم کو زندگی سے جوڑو، کیونکہ جو یوتھ اپنی اٹینشن واپس لے لیتا ہے اس کا فیوچر کوئی اور ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا۔